قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہہ دو کیا میں بتا دوں کہ عمل کے ہوتے ہوئے نقصان میں کون گئے؟ اور جنہوں نے جو بھی دنیا میں محنت اور کاوش کی وہ ساری کی ساری رائے گان چلی گئی، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ کیا سمجھ اپنے من میں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج بھی میری آپ سے گارنٹی ہے، جائیے کسی شرابی کے پاس، اس کو کسی کونے میں لے جاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ یار یہ شراب پینا اچھا تو نہیں ہے، آپ کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو؟ تو آپ پتہ آپ کو کیا کہے گا؟ یار دعا کرو میں چھوڑ دوں۔ جائیے کسی چور کے پاس، اس کو سمجھائیے کہ یار چوری اچھی تو نہیں ہے، آپ سے کیا کہے گا؟ دعا کرو۔ جائیے آج بدعتی کے پاس، بھائی یہ بدعت ہے، اس میں حرج کیا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ اڑ جائے گا۔ اور سفیان ثوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان جتنا بدعت میں خوش ہوتا ہے اتنا گناہ میں نہیں، اسے پتا ہے کہ گناہگار کسی وقت بھی توبہ کر لے گا، امکان ہے، لیکن یہ بدعتی توبہ کے لیے بہت کم سوچتا ہوگا، وہ کہتا ہم اچھا تو کر رہے ہیں۔ ابو داؤد، جامع ترمذی، مسند احمد، یہ حدیثوں کی کتاب ہیں۔ کچھ دور میں تھوڑا سا یہ تھا کہ شاید کچھ لوگ پڑھیں گے، لیکن ماشاءاللہ اس نیٹ کے دور میں ہم اس سے کچھ مایوس ہو گئے، لگتا ہے کہ مشکل پڑھیں گے۔ ہاں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا نا بابا صاحب، یہ تو ٹائم چاہیے نا، حدیث کو پڑھنے کے لیے وقت چاہیے، اپنے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ تیرے سے ملاقات تو ہے میری۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کو اللہ کے رسول یاد ہوگا کہ میں گزشتہ سال آپ سے مل کر گیا تھا۔ تو آپ نے اسے دوسرا سوال کیا کہ آپ کو کوئی مسئلہ تھا، بیمار تو نہیں تھے؟ جی نہیں۔ پھر تو اس وقت جو ہے نا ماشاءاللہ کافی تیری صحت اچھی تھی، اب مجھے کمزور نظر آ رہے ہو، کیوں؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور آج کا دن میں نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ آفرین دیجئے اس بندے کو، صحابی رسول ہے اور پورے سال روزے رکھے ہوئے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد اس کی صحت گر چکی ہے اور اس کی گواہی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل چیز پہ آئیے۔ تو میرے صحابی جی اللہ کے رسول کا تجھے ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملا۔ بات سمجھ رہے ہو میری؟ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا روزے، کس نے تمہیں کہا کہ یہ 12 مہینے روزے رکھو؟ معلوم کیا ہوا کہ اچھا کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے آپ کو، جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اس کام کی کوئی حیثیت نہیں۔